والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين رواہ مسلم. محترم حضرات، زکوٰۃ فطر کے تعلق سے قرآن کی آیت اور حدیث پڑھی گئی ہے. اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے گزشتہ درس کی دو اہم باتوں کی طرف نشاندہی ضروری ہے. وہ یہ کہ حالت اعتکاف میں معتکف کے لیے بال میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھ میں سرما لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ سب جواز میں آتا ہے. اس کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے. بعض لوگ احتیاط کے طور پہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے. دوسری بات، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو بلا وثوق خبروں کے، یعنی باوثوق ذرائع سے جب تک خبر ایک سے دو لوگ کی نہ مل جائے تب تک کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. اور 30 کا چاند ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے مغرب کی نماز پڑھ کر وہ جانا ہی ہے. لیکن اگر 29 کا چاند ہو رہا ہے تو باوثوق ذرائع سے خبر ملنے سے پہلے وہ مسجد کو نہ چھوڑے، اپنا اعتکاف نہ توڑے. جب تک کہ اگر باوثوق خبر مل جاتی ہے، ایک سے دو لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں چاند واقعی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اپنا اعتکاف وہ ختم کر سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً فلاح پا گئی اس شخص نے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، یعنی پاکی حاصل کی. یہ پاکی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ پاکی سے مراد ایک تو جو ہے اپنے دل کی پاکی ہے، اس میں جو ہے اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے، شرک سے انکار پائے جانا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی بتاتے ہیں مورخین اور مفسرین کہ اس پاکی سے مراد یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک میں انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضے کے ناطے جانے انجانے اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو روزے پہ جو اثرات آتے ہیں، اس روزے کے درجے کو جو کم کرتے ہیں، اس کے لیے تزکیہ نفس اور تزکیہ بدن کے طور پہ شریعت نے ایک حکم لاگو کیا ہوا ہے، اسے زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطر یہ دو الگ الگ چیز ہے. زکوٰۃ المال یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہے، اللہ نے اسے صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس کے لیے اپنے نصاب میں سے یعنی 40واں حصہ 2.5% نکالنا، یہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے. اسے زکوٰۃ اموال کہتے ہیں. اور زکوٰۃ الفطر اس کو کئی نام سے یاد کیا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، فطرانہ کہا جاتا ہے، فطرہ کہتے ہیں، اور بھی کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ چھوٹا بڑا ہر آدمی جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک رات اور ایک دن کا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر نکالنے کی ذمہ داری لاگو کی ہے، فرض کیا ہوا ہے. جیسے کہ روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ جو ہے زکوٰۃ بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، من رمضان میں سے، سعم من تمر، ایک سا تمر یعنی کھجور، او سعم من شعیر یا ایک سا جو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے. اگر ایک بندہ غلام ہے تو غلام پر بھی ہے، ایک بندہ آزاد ہے اس پر بھی ہے، پھر اسی طرح مرد ہو اس پر بھی ہے، اور عورت ہو اس پر بھی ہے، یعنی بچہ بچی سب کی طرف سے ہے. اسی طرح سے چھوٹا ہو تو اس کی طرف سے بھی ہے. چھوٹے سے مراد کتنا ہی چھوٹا، چاہے 1 مہینہ یا 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور بڑے سے مراد کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، چلنے پھرنے کی مشکل کیوں نہ ہو، اگر وہ باحیات ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ مومن آدمی کی طرف سے ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی لگائی ہے.
جیسا کہ دوسری روایت مسلم کی بتاتی ہے اعلیٰ کل نفس من المسلمین، مسلمان کے ہر نفس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ضروری ہے۔ اس ساع کا تذکرہ آیا ہوا ہے، ساع کے تعلق سے علماء نے کافی یعنی باتیں لائی ہیں۔ ساع حجازی الگ ہوتا ہے، ساع مدنی الگ ہوتا ہے، ساع مصری الگ ہوتا ہے۔ اس کو صحیح جو علماء نے لکھا ہے، علماء سلف نے، وہ یہ کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں پہ اگر کلو میں اس کو ڈیوائڈ کرے وزن میں، تو 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان وہ واقع ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 2.5 کلو وزن کیا جائے اور ایک مٹھی اوپر سے نکال کے ہر آدمی کی طرف سے دی جائے۔ یہ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اب اس میں صاع من تمرن اور صاع من شعیرن کہا گیا ہے، یعنی 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو۔ ظاہر بات ہے وہاں کی عرب کی جو خوراک پہلے بھی اور آج بھی جو مین خوراک ہے وہ ہے کھجور اور وہ جو، پہلے بھی کھاتے تھے آج بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی عام خوراک ہے گیہوں اور چاول۔ تو اشارہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی طرف دیا ہے، تو جو جس معاشرے کا اناج کھایا پیا جاتا ہے اس میں سے وہ بندہ نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے یعنی گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی آدمی کھاتا پیتا ہے اس میں سے 2.5 کلو اور 1 مٹھی طرز نکال دینا چاہیے۔ اس کی فرضیت کی 2 حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ انسان ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ گرچہ جو ہے رمضان میں الحمدللہ ایک بندہ مومن فرشتوں کی سی زندگی گزارتا ہے، روحانی طور پہ فرشتہ ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ انسان ہی رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر برائی سے بچے۔ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں بحث ہو جاتی ہے، کسی سے غیبت ہو جاتی، بچنا تو ہر چیز سے چاہیے۔ یہاں تک کہ حکم دیا گیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعام و شراب۔ اگر کوئی زور سے، جھوٹی بات سے، لوگوں سے، غیبت سے نہیں بچتا ہے تو اس کو روزہ رکھ کے فائدہ نہیں ہے۔ بچنا ہر چیز سے ہے۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی گالی گلوچ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے، یعنی اس سے بھڑنا نہیں ہے، اس کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ کہنا بھائی انی صائم، تم مجھ کو گالی مت دو، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی جواب نہیں دیا جانا ہے۔ پھر بھی انسان بہرحال انسان فرشتہ تو نہیں ہے، اس سے کہیں نہ کہیں لغزش ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، جو جانے انجانے غلطی ہوتی ہے نا چھوٹی موٹی روزے کے دوران، اس سے پاکی کے لیے اللہ نے یہ ہم پر فرض کیا ہوا ہے زکوٰۃ الفطر، یعنی جو چھوٹی موٹی غلطی ہے وہ سب معاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا، روزے دار پیور روزے دار شمار کیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا نظم اللہ رب العالمین نے امت اسلام میں کیا ہوا ہے۔ یہ اس طرح سے کہ ایک بندہ جب دوسرے دن خوشی منانا ہے، اب اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے گھر پہ اناج نہیں ہے، تو بجائے لوگوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہونے کے وہ فکر مند رہے گا کہ میرے یہاں تو کھانا ہی نہیں ہے، میں کیسے خوشی مناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب آدمی امیر اگر خوشی منا رہا ہے، اچھا آدمی خوشی منا رہا ہے، تو مسکین اور غریب بھی اس خوشی میں اس کے ساتھ ضرور و ضرور شریک ہو۔ ہمارے یہاں پہ اونچ نیچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ رہا بندہ نواز، یعنی جب بندہ آ جائے عید منانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر وقت کا امیر ہو یا وقت کا غریب ہو، چاہے وہ کتنا ہی اونچی ذات کا ہو یا کتنا ہی ہلکی ذات کا ہو، وہ دونوں ایک ساتھ مسجد میں یا عیدگاہ پر نماز ادا کریں گے، خوشی میں سب کے سب شریک اور ساجی ہوں گے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ بہرحال کب دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔